90 کی دہائی میں کینیڈا کی یونیورسٹی میکگل کے پروفیسر سید ابو علا کی ایک کتاب شائع ہوئی تاریخ پاکستان کے بارے میں۔ ان کے پہلے چیپٹر میں انہوں نے پیشین گوئی کی کہ پاکستان 2015 تک 4 ملکوں میں تقسیم ہو جائے گا اور بلوچستان سب سے امیر ملک ہوگا، جہاں پر باقی 3 صوبوں کو جو ملک کا درجہ ملے گا وہ لوگ ویزے لے کر آیا کریں گے اور کام کریں گے۔ انہوں نے اس کی بنیاد اس تھیوری پر رکھی کہ پاکستان میں معاشی، سیاسی اور علاقائی محرومیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور وہاں کے لوگ آزادی چاہتے ہیں، لیکن ان کی یہ پیشین گوئیاں صحیح ثابت نہ ہو سکیں اور پاکستان آج بھی اسی طرح قائم و دائم ہے اور اپنے مشن پر، اپنے سفر پر گامزن ہے۔ یہ دھرتی ماں میری، اللہ اس کو ہمیشہ سلامت رکھے، یہ سلامت رہے گی کیونکہ ابھی یہاں پر سینٹی کا عنصر موجود ہے۔ اگر کچھ انسینٹی کہیں سے آتی ہے تو اس کے مقابلے میں سین لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ لیکن اہم نقطہ یہ ہے کہ اس کانسپیریسی تھیوری جو انہوں نے پیش کی تھی اس کی ناکامی تو اپنی جگہ، لیکن پاکستان کے اندر جو حالات اس وقت ہیں وہ اس بات کے غماز ہیں کہ پاکستان کے دشمنوں نے اپنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہاری۔ میں کوئی کانسپیریسی تھیوری آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا، نہ میں اس کانسپیریسی تھیوریز میں بلیو کرتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے اس وقت پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں ان کا بڑا مختصر تجزیہ پیش کر رہا ہوں، اور اس تجزیے کی بنیاد میں فوجی اصطلاح سینٹر آف گریوٹی کو ہٹ کرنا، یعنی ایسے اہم حساس اداروں کو ہٹ کرنا جو قوم کی بقا کی ضامن ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے قومیں زندہ رہتی ہیں، اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ پاکستان کا سب سے اہم ترین سینٹر آف گریوٹی از اٹس اکنامک سسٹم، از اٹس اکانومی۔ 2018 سے لے کر اب تک پاکستان کی اکانومی بری طرح متاثر ہوئی۔ IMF کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے، ان معاہدوں کی بنیاد پر پاکستان میں جو مہنگائی کا طوفان آیا اور جس طرح ایک رات میں 32 بلز پاس کر کے پاکستان کی قومی اسمبلی کو بلڈوز کر دیا گیا اور اس کے نتیجے میں اسٹیٹ بینک کو IMF کے پے رول پر دے دیا گیا، وہ پہلا حملہ تھا سینٹر آف گریوٹی پر۔ وہ پاکستان کے جو کہہ لیں کہ معاشی اثاثہ تھا اس کے اوپر حملہ تھا۔ جب وہ اس کو ہٹ کیا گیا تو اس کی وجہ سے پاکستان کی پوری اکنامک سسٹم کو ہٹ کرنے کی بنیاد رکھ دی گئی اور پاکستان IMF کے کنٹرول میں چلا گیا۔ اب اس کے بعد پاکستان کے اندر یا کسی بھی ریاست کے 3 بیسک فنڈامنٹل آرگنز ہوتے ہیں: لیجسلیٹو اسمبلی، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری۔ ان تینوں کی صورتحال آپ کے سامنے۔ پاکستان کے لیجسلیٹو اسمبلی 2018 سے لے کر تحریک عدم اعتماد تک تماشا بنا دی گئی۔ قوانین میں نے جیسے پہلے عرض کیا، ایک رات میں 32 بل پاس کیے گئے۔ لیڈر آف دی ہاؤس آنا پسند نہیں کرتے تھے، وزیر وہاں کھڑے ہو کر اپوزیشن کے سوائے گالی گلوچ اور گالم گلوچ کرنے کے کچھ بھی نہیں کرتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اسمبلی پاکستان کی بقا کی ضامن، وہاں پہ اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ خواہش یہ تھی کہ اس اسمبلی کے اندر وہی کچھ ہو جو وہ ایک شخص چاہتا تھا۔ اب آتے انتظامیہ کی طرف۔ پاکستان کی بیوروکریسی نے اپنے پین اور فائلیں سائٹ پر رکھ دیں اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو بھی کام کریں گے وہ تو ہم نیب کے پاس چلے جائیں گے۔ انہوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ وزراء ہر روز ٹی وی ٹاک شوز میں آتے تھے، سوشل میڈیا، ٹویٹر اور باقی تمام جو سوشل میڈیا کی ایپس ہیں ان پر وہ موجود ہوتے تھے، ان کے فالورز ان کے پاس موجود ہوتے تھے، لیکن سوائے ٹویٹ کرنے ان کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے انتظامیہ سے پاکستان کے لوگوں کا جو ایک خاص اعتماد تھا وہ مجروح کرنا شروع کر دیا گیا۔
قاضی فیض عیسیٰ جیسے جسٹس کے خلاف ریفرنس داخل کر دیا گیا اور پھر بعد میں کہا گیا کہ میں نے غلطی کی، عدلیہ کو نشانہ بنایا گیا۔ پھر طریق عدم اعتماد پر جو پاکستان کے سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دیا اس کا مذاق اڑایا گیا، اس کو پوری طرح ریزسٹ کیا گیا، بالآخر کورٹ کو اس میں اپنی باقاعدہ وہ آنا پڑا درمیان میں، اور پھر وہ ووٹنگ ہوئی، اور ڈیموکریٹک پروسیس جو تھا اس کو بری طرح ہٹ کیا گیا۔ کسی ملک کے اندر دو طرح کی سیاسی جماعتیں اور قوتیں ہوتی ہیں، ایک سینٹریپیٹل جو ملک کو متحد کرتی ہیں، اور ایک سینٹریفیوگل جو مرکز گریز ہوتی ہیں۔ جو مرکز کو مضبوط کرنے والی قوتیں ہیں وہ دو بڑی پارٹیاں ہیں، نون مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام، اور دوسری چھوٹی چھوٹی سیاسی جماعتیں جو آج کمبائنڈ اپوزیشن ہے، ان کو ہٹ لسٹ پر رکھ لیا گیا، اس کے ہر سیاستدان کو بے توقیر کیا گیا، اس کے خلاف بد کلامی، گالم گلوچ، ان کو ڈسکریڈٹ کرنا، ان کے عوامی اذان کو متعفن کر دیا گیا، خصوصاً نوجوانوں کو ان سے متنفر کرنے کی مہم آج بھی جاری ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو یہ بڑا المناک صورتحال ہے۔ اگر سیاستدان ڈسکریڈٹ ہو گئے اور ملک کے برا وقت آ گیا تو اسے یکجا کرنے والی قوت کہاں سے آئے گی؟ یہ میرا سوال ہے اس طاقت، اس پارٹی سے، اس کے لیڈر سے، اس کے لوگوں سے، کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنی ایک جماعت کے لیے کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے لیے نہیں کر رہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جب فوج نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، تو عدم اعتماد کی کامیابی جو کسی ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ اس کو ایک جنگ کی صورت میں پیش کیا جانے لگا، سازش کا نریٹو بنایا گیا، اور ملک کے اندر انارکی کے لیے دن رات پرچار جاری، اور اس فورس کو جو نیوٹرل ہو گئی اس کے اوپر حملے سوشل میڈیا کے ذریعے کیے گئے۔ وہ کام جو دشمن نہیں کر سکا، جو انڈیا کے ایک سوشل ایکٹیوسٹ نے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ایک ان کا ریٹائرڈ فوجی ہے، اس نے کہا کہ جو ہم نہیں کر سکے وہ یہ کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر جو سینٹر آف گریویٹی ہے اس کو ہر طرح سے مجروح کیا گیا ہے، اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ وہ انتظامیہ، عدلیہ، مقننہ، معیشت، سیاست، تعلیم کا نظام، جو کریکلم لایا گیا نیشنل کریکلم، اس میں سے بہت زیادہ اعتراضات ہیں اسلامیات کے کریکلم کے اوپر اور سوشل سٹڈیز کے کریکلم کے اوپر لوگوں کو، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں فرقہ واریت کی بو ہے، اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بھی ایک ایسا بیج بویا گیا ہے جس کی وجہ سے ملک کے اندر فرقہ واریت پھیل سکتی ہے۔ پھر اس سے اہم بات یہ ہے کہ ملک کی جو سماجی اور اخلاقی اور ثقافتی اقدار ہیں ان کو بری طرح مجروح کر دیا گیا ہے۔ اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ یہ جو سینٹر آف گریویٹی پر حملہ ہے، یہ وہ سچویشن ہے جس نے پاکستان کو نہ صرف غربت کی لکیر سے نیچے لے گیا اور پاورٹی کو اپنی آخری حد پر لے آیا۔ جب پاورٹی بڑھے گی تو یو ایس ایس آر جو 1990 میں 15 ریاستوں کا مجموعہ تھا وہ نہیں رہ سکا اکٹھا، تو پاکستان میں بڑھتی ہوئی غربت تو ان ابو علا کی پیشین گوئی کو سچ ثابت کرنے کی طرف لے جائے گی، اور جس میں سب سے بڑا کردار پی ٹی آئی، عمران خان اور اس کی حکومت کا ہوگا اور ان کے اس غلط رویوں کو ہوگا۔ پھر میڈیا جو لوگوں کے سامنے حقائق کو لاتا ہے، آج کل وہ نشانے پر ہے۔ اگر میڈیا بھی تباہ کر دیا گیا تو پھر تو سوشل میڈیا ایک شتر بے مہار ہے، جس کا جی چاہے وہ کہتا رہے، تو وہ ملک کی ایک اور تباہی کا ذریعہ بن چکا ہے۔ پاکستان کا نوجوان بالکل سیاست سے، آئین سے، کانسٹیٹیوشن کی روایات اور کانسٹیٹیوشن کی اہمیت سے نہ واقف ہے، کیونکہ ہمارا کریکلم اور نصاب اس کو یہ بتانے سے قاصر ہے کہ کانسٹیٹیوشن کسی ملک کی بقا کے ضامن ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے وہ سیاست کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے وہ ہر کسی کو دشمن سمجھتے ہیں، اور باقی ایک شخص کے پیچھے وہ چند نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ملک کے اندر جو گالم گلوچ، بد کلامی، بد زبانی کا ایک سلسلہ ہے،
وہ اتنی بڑی انارکی اور فساد کی جڑ بنتا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ملک ایک شدید خطرے سے دوچار ہے۔ میں بحیثیت ایک محب وطن پاکستانی ریاست سے، حکومت سے اپیل کرتا ہوں، میں جوڈیشری سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ سامنے آئیں، آپ لوگ اس پاکستان کے اندر ہر سینٹر آف گریوٹی کو جو نشانہ بنایا گیا ہے اور بنایا جا رہا ہے، اس کا کوئی سدباب کیا جائے۔ تمام سیاسی جماعتیں خصوصاً وزیر اعظم کو ایک آل پارٹیز کانفرنس بلا کر اس میں ان مسائل کو رکھنا چاہیے اور ان مسائل کے حل کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ ان کو